امام اعظم کو منصور بادشاہ نے کوفہ میں بلایا اور پھر آپ سے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے کو کہا گیا۔ آپ نے انکار کر دیا کہ میں کند چھری سے ذبح نہیں ہونا چاہتا۔ چھری تیز بھی ہو تو بندہ اس سے ذبح ہو تو چند سیکنڈ میں اس کی روح فارغ پرواز کر جائے، اور چھری ہو جو تیز نہ ہو اور اس سے کسی کو ذبح کرنا چاہیں تو بتائیں ذبح ہونے والے کا حال کیا ہوگا، کتنی موتیں مرے گا وہ۔ تو آپ نے یہ مثال کیوں دی کہ دیکھیے فیصلہ کرنے کا جو منصب ہے، عدالت کا قاضی بننے کا جو منصب ہے، چیف جسٹس بننے کا، جج بننے کا جو منصب ہے، اس کو لوگ ہلکا لیتے ہیں، اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ طلب منصب کرنے والا تو ویسے ہی جو ہے دال میں کچھ کالے کالے والا ہے کہ یہ دیکھیے کتنے جلیل القدر جو ہے تابعی ہیں، اور آپ منصب کو قبول نہیں کر رہے، آفر کیا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں کل قیامت میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی جرم کی پاداش میں آپ کو خلیفہ وقت نے قید کر دیا، آپ پر جناب قید کر دیا گیا، اور قید ہی میں آپ کا وصال ہوا۔ تو آج طلب منصب کے لیے کتنے حریص ہیں لوگ، کتنے حریص ہیں، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، یہ کرسی مجھے مل جائے، یہ کرسی۔ بھائی مقصد کیا ہے آپ کا؟ قبر میں آپ سے کرسی کے بارے میں سوال ہونا ہے، جو آپ اتنے امت کے لیے پریشان ہیں، اتنے فکر مند ہیں کہ یہ جناب ملک تباہ نہ ہو جائے، یہ ڈوب نہ جائے، یہ غرق نہ ہو جائے۔ اگر ہم نہ ہوئے تو جناب اس کی نیا تو ڈوب ہی جائے گی۔ آپ جناب اتنی بڑی ہستی آپ کو کس نے بنا دیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ اقتدار کی ہوس، لالچ اور حرص کے اندر انسان اپنا دین اور ایمان تک برباد کر دیتا ہے، اور اسی کے پیچھے اس کے چاہنے والے جو اس کے چمچے بن جاتے ہیں، چاپلوس بن جاتے ہیں، ان کی جناب وہ ان کی خوشیوں کے لیے بیٹھکوں کے اندر ان کی تعریفوں کے نعرے الاپتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اکابر عہدوں کو قبول نہیں کیا کرتے تھے، زبردستی کوئی عہدہ دے دیا گیا مجبور کر کے، اور وہ اہل بھی تھے، اہلیت بھی تھی ان میں، کیپیبل تھے، علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، تو انہوں نے قبول کیا، وگرنہ وہ عہدہ لینے کے حریص نہیں ہوا کرتے تھے، وہ لالچی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا ہر عہدہ لینے والا جو ہے وہ اسی لالچ پر مبنی حرکات و سکنات کرتا ہے کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، یہ عہدہ مجھے مل جائے، اس کے لیے میرٹزم کا مجھے قتل بھی کرنا پڑے، نااہلوں کو اوپر لانا پڑے اور اہلوں کو جناب دبانا پڑے اور ان کو رستے سے ہٹانا پڑے۔ کیا بادشاہت کی کرسی کے لیے بادشاہ بھی ایسے کرتے رہے، بھائی مروا دیتے رہے اور کیا کچھ کرتے رہے کہ وہ نہ آ جائے، وہ نہ آ جائے، وہ نہ آ جائے، یہ وہ عہدہ نہ لے جائے، یہ سیٹ مجھے مل جائے، یہ وزارت مجھے مل جائے، یہ منسٹری مجھے مل جائے، کیوں مجھے مل جائے؟ کیوں جناب؟ آپ کی کیا راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں؟ آپ پر جو ہے من جانب اللہ یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، تو پریشانی تو آپ کی صحت سے نظر آنی چاہیے تھی کہ آپ دبلے پتلے ہو جاتے، لیکن آپ تو پہلے سے بھی جناب 4 گنا 6 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کے اثاثے بھی بعد میں بڑھ جاتے ہیں، آپ کی گاڑیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی جائیدادوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور عوام جو ہے وہ کہتی ہے جناب بندے اور کھڑے کرو، جوتے بے شک جتنے مرضی مار لو، ہمیں نہیں دین چاہیے ایوانوں کے اندر، ہمیں مسجد کی محراب میں بس دین چاہیے، وہ 15 منٹ کا بیان اور 5 منٹ کی نماز بس، اس کے علاوہ نہ ہم عدالتوں میں دین چاہتے ہیں، نہ ہم منڈیوں میں دین چاہتے ہیں، نہ ہم تجارتی بازاروں میں کاروباری مراکز میں دین چاہتے ہیں۔ سود کا نظام چلتا ہے تو چلتا رہے، ہمارے نبی کی صحابہ کی عزت و ناموس سے دنیا کھیلتی ہے تو کھیلتی رہے، کوئی نہیں غیور حکمران آتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو چاہتے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، وہ تو من جانب اللہ اجر پائیں گے، اللہ کی طرف سے اجر پائیں گے کہ انہوں نے اپنی رائے دہی کا حق صحیح استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حضور سرخرو ہو گئے۔ جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ کہیں گے ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے۔